نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله وفي قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وَكُلُّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لوجدوا اللہ توابا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سلسلہ وار گفتگو سورہ نساء کا 9واں رکوع 9th رکوع شروع ہو چکا ہے اور ہم نے آیا مقدسہ 60 سے یعنی 60 سے لے کر 64 تک 4 آیات مقدسات ہی پڑھی ہیں، 5 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا آج خلیص ترجمہ ہی خالی ترجمہ ہی مرزائیوں کے خلاف ہے۔ بالکل مسلمانوں ذرا تم سمجھو، یہ مرزائی ہیں، ایک بھیڑ کی طرح کالی بھیڑ بنے ہوئے ہیں، تمہیں گھس کے تمہارے اندر آ کے تمہارے بچوں کو ورگ لگاتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے پھر خاندان پورا جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کی قرآن پاک میں اللہ نے ڈٹ کے بات کی ہے اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آج کے درس پاک میں یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ چلو ہم سیدھا سا سلیس صاحب پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باتیں تو اس میں درس قرآن پہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا تاکہ لوگوں کو درس قرآن ہی سمجھ آئے۔ تو ہمارا سب کا مین مقصد ہی ہے کہ اللہ کے کلام کو
سب تک پہنچایا جائے۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک ویسے بھی پڑھانا اور جوڑ کرنا سکھانا شروع کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے، سنیں گے اور توجہ سے اپنی غلطیاں بھی درست کریں گے۔ جو میری غلطی ہوگی وہ مجھے بھی بتانا ہے۔ ہاں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں بہت صحیح پڑھتا ہوں، بہت ماشاءاللہ پرانے اچھے پرانے بڑے بزرگ قاری پڑھے ہیں، نئے بچے بھی بہت سارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ قرآن پاک کی محبت الفت عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائیں ساتھ اس چیز کی طرف، یا ساتھ اس چیز کے، یا اس کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ انزل فعل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، باب افعال سے۔ انزلہ اور اس کی ماضی بن جائے گی انزلہ مجہول، معروف ہے انزلہ، اور ماضی مجہول بن جائے گی انزلہ۔ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی جو قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے تورات انجیل زبور نازل کی گئی اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کتابوں پر اور ان رسولوں پر جو نبی علیہ السلام سے پہلے رسول ہوئے ہیں، اللہ ان پر بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان رسولوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ من قبلی کا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا لیں، شیطان کو اپنا نبی مان لیں، شیطان کو اپنا حاکم مان لیں، شیطان کو اپنا مادی مان لیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حاکم مان لیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، بے شک وہ ان کو حکم کرے کفر کے ساتھ، شیطان ان کو بہکائے بھی رکھے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس نا غلام احمد قادیانی کے مرید ہیں، غلام احمد قادیانی کو شرعی غیر شرعی غیر تشریعی نبی مانتے ہیں، غیر شرعی نبی مانتے ہیں۔ شرعی نبی آقا علیہ السلام ہیں اور ان کو ہم غیر شرعی نبی مانتے ہیں، حالانکہ خود ہی پڑھ رہے تھے کہ اس نے ہمارا مرسل ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہوتا ہی ہوئے، مرسل ہوتا ہی ہوئے جو شریعت لے کر آئے۔ اور مرسل تو نہ کہو، پھر مرسل تو نہ کہو، یا مادی کہو یا نبی کہو، یا ایک بات کہو، تمہارے نزدیک مادی نبی، مادی عیسیٰ اور محمد سارے ایک ہی ہیں، یہ ان کا دعویٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے شک شیطان ان کو، طاغوت ان کو کفر کا حکم ہی کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے، أَن يُضِلَّهُمْ پھینک دے، گمراہ کر دے ان کو، ضَلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں، گمراہ کر کے مارے۔ جتنے غلام قادیانی کے ماننے والے گمراہ کر کے مارے، کبھی تو اس کو رسول مانتے ہیں، کبھی اس کو نبی مانتے ہیں، کبھی اس کو مادی کہہ دیتے ہیں، مادی کہہ دیتے ہیں۔ مادی تک رہ جاتے تو چلو کچھ نہ کچھ تھا، ولی اللہ مادی ہے، لوگوں کی ہدایت دے رہا ہے، امام مادی تو جو آنا ہے وہ تو آنا ہے، وہ تو پکی بات ہے۔ لیکن مادی کا لفظ کا معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے والا،
تو وہ تو کوئی بھی ہے، مادی ہو سکتا ہے، غوث بھی ہو سکتا ہے، قطب بھی ہو سکتا ہے، ابدال بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، وہ آنے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ دلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، جب ان کو کہا جائے کہ آؤ تم اس چیز کی طرف، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، الی الرسول، الی الرسول، خاص رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رسول کی طرف، محمد عربی کی طرف جو اتارا گیا ہے اس کی طرف آؤ۔ اب کیا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافقوں کو محبوب تو دیکھے گا کہ وہ اس رستے سے رک جائیں گے یا منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، عنک صدودا، تجھ سے کھسک جائیں گے، کھسک۔ جب منہ کی پڑتی ہے نا جواب بنتا نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ناکوں چنے چبا دیے، ناکوں چنے چبا دیے۔ جب ہے غلام احمد قادیانی جھوٹا تو ناکوں چنے کیسے چبیں گے بھئی؟ کوئی دلیل ہی نہیں اس کے پاس، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ تم تو قرآن پاک کو خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، حالانکہ متوفی کا معنی میں تمہیں ماروں گا، چلو تمہارا ہی معنی کر لیتی ہیں۔ اب یہاں ثابت تو نہیں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مار دیا، ثابت ہی نہیں ہوتا، ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ ابن عربی کی عبارت سے، نہ غامدی خبیث کی عبارت سے، کسی سے ثابت ہی نہیں۔ جب ثابت ہی نہیں تو تم جتنا مرضی سار مارو، جی ہاں جتنا مرضی سار مارو، کوئی نبی نہیں نبی علیہ السلام کے بعد۔ منافقوں کو دیکھو، یہ منافق ہیں سارے، سارے کے سارے منافق کی بھی، مرتد بھی، سارے احمدی، قادیانی، مرزئی، سارے منافق ہیں اور مرتد ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ محبوب ان کو دیکھے گا، وہ تم سے آنکھیں چرا کر، منہ پھیر کر پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِم، پس کیسی ہے جب کوئی ان کو مصیبت پہنچے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کمایا، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس بھاگے آئیں گے۔ جب کوئی پریشانی پڑ جائے نا تو پھر نبی علیہ السلام کا در یاد آتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، ایمان کے لیے نہیں، ایمان کے لیے نہیں، پھر کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے پاس آئیں گے، مسلمانوں تمہارے پاس آئیں گے، ہم تو مسلمان ہیں۔ عامدی مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ عامدی مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ یہ عام طور ویڈیو پہ چل رہا ہے، عام مسلمان ہے ہی نہیں، اور نبی چھوڑ دو اس کو، نبی مادی مان لو، چلو ہم کہتے ہیں مادی مان لو، نبوت، اس کا نبوت کا دعویٰ یہ غلط کر دو کہ اس نے غلط کیا ہے، سارے کہہ دو غلط کیا ہے، مادی تھا، چلو وقت کا امام تھا، وقت کا غوث تھا، وقت کا ابدال تھا، وقت کا ابدال تھا، وقت کا مجدد تھا، لیکن نبی نہیں تھا۔ پھر تمہیں ہم گلے لگا لیں گے۔ جب تم نبی کہتے ہو تو پھر نہ وہ مادی تھا، نہ وہ ہادی تھا، نہ غوث تھا، نہ کوئی امام تھا، بلکہ وہ خبیث ترین تھا، پلید ترین تھا، اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والا تھا، منافق تھا، مرتد تھا، اور تم اس کے مرتد ہو، ماننے والے اس کے مرتد ہو۔ یہ ساری آیتیں تمہارے خلاف ہیں۔ جب کوئی بات پہنچتی ہے، ثم جاؤک، محبوب پھر آپ کی طرف بھاگے آتے ہیں۔ یحلفون باللہ،
پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ حلف اٹھا قسم اللہ کی قسم، جزو ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، اگر ہم چاہتے یا اگر ہم چاہیں مگر احسان اور توفیق عطا فرمائیں، ان کے اوپر احسان کریں یا توفیق کریں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ ان لوگوں کو اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، مرزائیوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، فعارض عنہم وعظہم، فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم، بس محبوب تو بھی ان سے پیچھے ہٹ جا، اعراض کر، منہ پھیر لے، یہ ہیں ہی ایسے، عنہم، ان سے، وعظہم، اور اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سمجھا، اگر وہ بات سمجھنا چاہتے سمجھا، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان کو کہے، وَقُلْ، اور ان کو کہے، فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہو اپنی بات جو تمہارے دلوں میں ہے، بیان کرو، بلیغا، بیان کرو، تم جو تمہارے دلوں میں بات ہے وہ بیان کرو، لیکن وہ اپنی بات بیان نہیں کریں گے، احد حرامی پہ لگے رہیں گے، ضد پہ لگے رہیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے اپنے رسول کو یا کسی بھی رسول کو، إِلَّا أَن يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر کہ یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم پر، جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح رسول اللہ یا جو بھی رسول ہے تمام امتوں میں آیا ہے، ان رسولوں کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم پر، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی گئی اللہ کے حکم کے ساتھ، جتنا اللہ نے چاہا، جس طرح اللہ نے چاہا اس کی اطاعت کی گئی۔ آگے رب تعالیٰ نے ہماری بات کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر بے شک وہ لوگ جو گندے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں سے، بھرے ہوئے ہیں گناہوں کے، اِذْ ظَلَمُوا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جاؤک، آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے وہ بخشش مانگے، فاستغفروا، پس وہ بخشش مانگیں، یا بخشش مانگی ہے انہوں نے، استغفار سے لفظ ہے، استغفار مصدر ہے، اور اس کی ماضی ہے استغفارا، استغفروا، فا آگے حمزہ اڑ گیا، فاستغفروا، اب پس وہ طلب کرے، مانگے اللہ سے بخشش، واستغفر لہم رسول، محبوب ان کے لیے تو بھی، واستغفر لہم، پس تو بھی مانگ لے، لہم الرسول، پس ان کے لیے بخشش بھی، رسول بھی مانگے، جس کو انہوں نے ناراض کیا ہے، جس رسول کو انہوں نے ٹھکرایا ہے، اب اس کو راضی کریں، اور پھر وہ رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ جب رسول نے بخشش مانگ لی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو پاتے وہ بخشش
قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم فرمانے والا، بخشش کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، تواب الرحیمہ اور رحم فرمانے والا۔ بات تو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی کہ رسول بھی ان کے لیے مانگے بخشش اللہ سے، اللہ کو سفارش کر دے کہ یا اللہ اب تجھ سے یہ مانگ رہا ہے تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے۔ تو جب رسول اللہ نے کہا تب بھی بات بننی ہے۔ جو رسول اللہ نے نہ کہا، رسول اللہ کو تو نبی نہیں مانتا، نبی مانتا ہے تو پھر اس کے بعد نبی ثابت کرتا ہے، تو پھر تیری بخشش رسول اللہ کیسے مانگے گے؟ جب کہ قرآن اعلان کر رہا ہے، تقریباً میری 400 کے قریب ویڈیو آ چکی ہیں، ویڈیوز، جس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ نبی کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی میں قرآن پاک کی احادیث بتائیں گے، اپنا قرآن پاک کی آیات مقدسات بیان کی ہیں۔ کوئی ایک حدیث میں عام طور پر پڑھتا ہوں جو میں نے ابھی بھی پڑھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب میرا پیریڈ ساتھ ساتھ احادیث کا بھی چلے گا، اور میں احادیث کو بھی سب کے سامنے رکھوں گا۔ موضوع حدیث جو میرے سامنے لائے گا اس کو میں پوچھ لوں گا۔ صحیح حدیث ہو، حسن حدیث ہو، فضائل میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، مرسل حدیث ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، فضائل میں غریب حدیث ہے، اس کو بہت کم ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت کم، کیونکہ غریب حدیث میں راوی کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے اکثر علماء کرام اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، ضعیف کو فضائل میں لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث پیش کرتا ہے موضوع حدیث، تو اس کا معنی ہی موضوع ہے، من گھڑت، اور من گھڑت حدیث دلیل ہی نہیں۔ اسی طرح کسی کا قول بیان کرتا ہے، ابن عربی کا قول بیان کرتا ہے، یا غامدی صاحب کی تشریح بیان کرتا ہے، تو غامدی تو حدیث کے ہی منکر، اور جو حدیث کا منکر ہے وہ نبی علیہ السلام کا منکر ہے، وہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں۔ غامدی کو زیادہ فالو کر رہا ہے، غامدی نا ابن عربی کو زیادہ فالو کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتا۔ اب اپنے ذہن سے سوچو کہ غامدی کتنا بڑا عالم ہے، غامدی کتنا بڑا عالم ہے۔ صرف اس کو لوگ اس لیے لائک کرتے ہیں کہ وہ داڑھی منڈا ہے، اور داڑھی منڈے کو انہوں نے مذہبی اسکالر بنا دیا، جس کو مذہب کا پتہ ہی نہیں۔ مذہب سیکھنا ہے تو پہلے آقا علیہ السلام کی احادیث کو سیکھو، پھر اپنے آپ تمہیں سمجھ آئے گا کہ داڑھی کی حیثیت کیا ہے، نبی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، اور غامدی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ بس بات تو تمام کائنات پہ حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کے بعد وہ حیثیت نبی علیہ السلام کی ہے۔ شخصیت کس کی ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور کردار کس کا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کائنات میں اگر کسی کا اچھا کردار ہے، اچھا کردار ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، تمہارے رسول کا کردار ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی غامدی مذہبی اسکالر نہیں، مذہب کے خلاف ہے، کوئی ابن عربی مذہبی اسکالر نہیں، مذہب کے خلاف ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے خلاف چلتا ہے وہ خلاف ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے وہی مذہبی اسکالر ہے۔ اسے اسکالر مانو جو آقا علیہ السلام کا غلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ اور سورہ نساء بھی آقا علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ ہے،
اس کو بھی پڑھا کرو۔ قرآن پاک سارا ہی آقا علیہ السلام شدہ مدہ زبرا زیرا آقا شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔